بعد توحید کے مت والو، شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب مریم وَأَيْضًا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسول النبی الامین المتین الکریم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس محفل میں آج جمادی الاولیٰ کی 2 تاریخ ہے اور 2020 دسمبر کی 18ویں تاریخ ہے۔ 25 دسمبر کو عیسائی مذہب کے لوگ عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یوم پیدائش کرسمس ڈے کے نام سے مناتے ہیں۔ پیدائش کا دن منانا یہ تو صحیح ہے، لیکن اس منانے میں قرآن کے خلاف کرنا، انجیل کے خلاف کرنا، تورات کے خلاف کرنا، یہ غلط ہے۔ اب کہیں گے آپ کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق مناتے ہیں تو ہم سے اس سے کیا لینا دینا؟ اس پر کہنا یہ ہے کہ وہ کرسمس ڈے کی مبارکبادیاں اگر کوئی مسلمان کو دے تو مسلمان کیا کرے؟ ان کے ہاں کرسمس ڈے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو آج بیٹا پیدا ہوا، اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ تو جب اللہ کو بیٹا پیدا ہوا وہ کہے اور آپ اس کا جواب دیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ مسلمان رہے بھی یا نہیں رہے۔ جب اس کرسمس کے تعلق سے ہم مسلمانوں کا معاملہ بڑا خطرناک شکل اختیار کر چکا، تو اب ائمہ دین پر لازم ہے کہ اپنے عوام کو اس عیب سے بچانے کے لیے انتباہ جاری کریں۔ ہم اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی نسبت سے میں نے قرآن مقدس کی 3 جگہوں سے آیات کریمہ پیش کیا ہے۔ یوم پیدائش منانا جائز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ مریم آیت کریمہ نمبر 16 سے لے کر کے 33 تک خود اپنی پیدائش کا اعلان کیا ہے، اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے،
اللہ کے احکامات کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم عطا فرمایا ہے۔ اب سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم مجھے اللہ کا بیٹا مانو؟ تو اس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، میں اللہ کی طرف سے عیسیٰ ابن مریم اس کا رسول ہوں، لہذا تم میری اتباع کرو اور اللہ کو ایک مانو۔ اب قیامت کے دن یہی سوال ہوگا کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ تو اور تیری ماں اللہ کی حکومت میں مشترک حصہ رکھتے ہیں، یعنی ساجھیدار ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سوال کو جب سنیں گے تو کس انداز میں جواب دیں گے اس کو بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسری بات، جب ہم نے انجیل کے تعلق سے کتابوں کو کھنگالا تو ہم کو 4 طرح کی انجیلیں ملی ہیں: متی، لوقا، یوحنا اور مراقس۔ یہ 4 بڑے بڑے عیسائی راہبوں نے اپنی یادداشت کی بنیاد پر انجیلیں لکھیں، اور ان تمام انجیل میں ایک کلیدی رول ادا کرنے والی کتاب ہے جس کو انجیل برنباس کہتے ہیں۔ یہ وہ انجیل ہے کہ بعد میں لکھی جانے والی جتنی اناجیل ہیں ان سب میں برنباس کی انجیل کا اقتباس ہے، یعنی سب سے پرانی انجیل برنباس۔ نئی انجیل جب آئی نئے ایڈیشن میں تو اس کا نام ان لوگوں نے بدل کر بائبل رکھا۔ نہ اس کا نام کوئی لوقا کے نام سے جانتا ہے، نہ متی کے نام سے جانتا ہے، نہ مراقس کے نام سے جانتا ہے، نہ یوحنا کے نام سے جانتا ہے۔ یہ انجیل کے 4 نسخے کس کتاب سے نکالے گئے اصل نسخے کا پتہ نہیں۔ جب اصل ہی کا پتہ نہیں ہے تو جو نقل ہے وہ اصلی کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل ہی کا پتہ نہیں ہے، حوالہ صرف ہے اس میں۔ تو اب ظاہر ہے کہ ان کی دوسری کتابوں میں توجہ دینی ہے۔ بہرحال محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم مسلمانوں کا ذہن یہ ہے اور رہنا چاہیے کہ ہم پوری دنیا کے قوموں کے ساتھ مل کر کے دنیا کے سسٹم اور نظام کو درست رکھیں گے، لیکن جہاں پر مذہبی بات آ جائے گی ہم قرآن کو مانیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے اس ذہن کو آپ مضبوط کیجئے، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، ہم سب سے پہلے مسلمان کے بعد انسان ہیں، اس کے بعد ہم کسی قوم سے جڑے ہوئے ہیں، کسی وطن سے جڑے ہیں، کسی ملک سے جڑے ہیں۔ وطن ہمارا کوئی ہو، ملک کوئی ہو، قومیت کوئی ہو، لیکن سب سے پہلے ہم اس کو ذہن بنا لیں۔ اب آپ نے ذہن میں جب یہ طے کر لیا کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت ہے۔ اب ظاہر ہے ثبوت لینے کے لیے ہم کہاں جائیں گے؟ تو سب مل کر ہم لوگ حضور کے دربار میں پہنچیں گے۔ کہاں پہنچیں گے؟ حضور کے دربار میں۔ اور حضور کے دربار سے جو ملے گا اسی پر ہم لوگ عمل کریں گے۔ اب سوال ہے کہ ہم ایک انسان کی بات پر کیوں عمل کریں گے؟ تو جواب ہے کہ جس قرآن کو تم اللہ کا کلام مانتے ہو اسی کو قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے نبی جو عطا کرے اسے لے لو۔ اب ادھر سے بھی بچ نہیں سکتا، تو چلیں اسی رسول کے دربار میں۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کلو مولودین یولد علی فطرت الاسلام،
ہر پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ہر پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ جس ماحول میں پرورش پاتا ہے اسی ماحول اور مذہب کو قبول کر لیتا ہے. اسی وجہ سے ماں مسلمان ہے، باپ عیسائی، باپ مسلمان ہے، ماں یہودی، ماں مشرکہ ہے، باپ مسلمان، باپ مجوسی ہے، ماں مسلمان. ذہن میں نہ ہو تو بعد میں ریکارڈ سن لیجئے گا. الغرض کے باپ مسلمان ہو یا ماں، اور نابالغ بچہ انتقال کیا، نابالغ بچہ، لیکن شرط ہے کہ جو مسلمان ہے، اب جب وہ مسلمان ہے تو کافرہ کے ساتھ رہ رہا ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ اس کے کفر میں وہ شریک نہیں ہے. زنا کا گناہ ہو رہا ہے لیکن کفر میں شریک نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اس نے شرک میں شرکت نہیں کی، ایک دم پکا مسلمان ہے. لیکن وجہ کوئی بھی رہے، کافرہ کے ساتھ رہ رہا ہے یا کافر کے ساتھ رہ رہی ہے، مگر ہے پکا مسلمان. اب ایسا نہیں ہوتا. اب اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ رہ رہا ہو تو اس کا مذہب خلط ملط ہو جاتا ہے، مل جل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ لوگ دھرمی ہیں یا ادھرمی ہیں، مذہب سے ان کا تعلق بھی ہے یا نہیں ہے. دونوں جا رہے ہیں مسجد میں اور دونوں جا رہے ہیں منادر میں. اگر ایسا نہیں ہے، ایک دم اپنے مذہب پر اٹل ہے، ذرہ برابر بھی اس نے شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، ہاں گنہگار ہے چونکہ کافرہ کے ساتھ نکاح نہیں، زنا ہو رہا ہے، تو ایسا بچہ نابالغی میں انتقال کر جائے تو ماں یا باپ جو مسلمان ہوگا وہ اس کی طرف منتقل ہوگا اور اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی. اس کے جنازے کی نماز مسلمانوں کے قبرستان میں دفن. شرط ہے کہ وہ ایسا مسلمان ہو کہ شرک میں شریک نہیں ہے، صرف گناہ میں شریک ہے، اس لیے کہ اس کے گناہ کی سزا اس کے نابالغ بچے کو نہیں دی جا سکتی. یہ بینیفٹ کیوں ملا، یہ فائدہ کیوں ملا، یہ فیسلٹیز کیوں ملی؟ یہ اس لیے ملی کہ وہ دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان. تو اب سوال ہے کہ بچہ کافر کی طرف کیوں نہیں لوٹے گا؟ جواب یہی ہے کہ اللہ نے پیدا کیا تو فطرت ہی اسلام میں دیا. اب دونوں میں سے جو مسلمان ہوگا فطرت کہے گی کہ وہ اپنے باپ کی طرف یا اپنے ماں کی طرف لوٹ جائے. یہ ہے قرآن کے تمام تناظر میں فقہ کا مسئلہ. لیکن آج کے دور میں اگر ایک مسلمان ایک ہندو ہے، ایک مسلمان ایک کرسچن ہے، ایک مسلمان ایک یہودی ہے، ایک مسلمان ایک عیسائی ہے، ایک مسلمان ایک مجوسی میں ہے، ایک مسلمان ایک لا مذہب ہے، تو اس میں دین کا بچانا بہت مشکل ہے. بولی دین کا بچانا بہت مشکل ہے. اس لیے جب دین کا بچانا مشکل ہے تو یہ فیصلہ پورا کھنگال ہی کر کیا جا سکتا ہے، ڈائریکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. کیونکہ دونوں جب اس طرح کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں تو دین کا بچنا بہت مشکل ہے اور اس پر بہت ساری شریعت کا حکم لاگو ہوگا. مثلا اللہ کے پیارے نبی نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، پارہ نمبر 7 میں ہے، فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. ظالم کے ساتھ نکاح کر کے تھا یا تھی، یاد آ گیا ارے ہم تو مسلمان ہیں، تو پھر جدا کیوں نہیں ہوا اس پر پوچھا جائے گا. جب احساس ہوا کہ تم مسلمان ہے یا غیر مسلم تو الگ کیوں نہیں ہوا، یہ سوال ہوگا. قرآن کا ارشاد ہے کہ 1 منٹ بھی اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. جب 1 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے تو شادی کر کے پوری زندگی گزارنے کی اجازت قرآن کہاں دے دے گا؟ پوری زندگی 1 منٹ بھی اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. اگر بیٹھے فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین، یاد آ گیا ارے یہ تو بد مذہب ہے، ارے یہ تو وہابی ہے، ارے یہ تو دیوبندی ہے، اس کے ساتھ میرا کیا تعلق؟ فوراً اعلان کرے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھتے اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بد مذہب کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، رسم ادا ہوتی ہے. اس کو ذہن میں رکھیں، نکاح نہیں ہوتا، رسم ادا ہوتی. کافر کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، رسم ادا ہوتی ہے. مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا. جیسے کہ آپ کی سب سے بڑی کورٹ کچہری نے فیصلہ دیا ہے، انصاف نہیں کیا ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اس قضیے کو سمجھنے کے بعد
25 دسمبر کے موقع پر بہت سے لوگ اگلے سال سوال کر چکے کہ ہم لوگ جس جگہ کام کرتے ہیں ہم کو کپڑا دیا گیا، تحفے دیے گئے، پیکٹ میں مٹھائیاں دی گئی، تو اگر یہ کپڑے اور تحفے اور پیکٹ کی مٹھائیاں ان سے اس کرسمس کے مذہبی امور کا کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ اگر نہیں لیں گے تو دشمنی کرے گا، تو آپ لے لیں، دشمنی بڑھے گی۔ اور اگر اس کا تعلق مذہبی امور سے ہے تو ایسی صورت میں نہ لینا ہی بہتر ہے، اور اگر لے لیا تو ایسی صورت میں اس کو نہ خود استعمال کرے نہ کسی کو استعمال کرنے کے لیے دے، تاکہ جب جب اس کو استعمال کرے تو ایک بد مذہب کی یاد آئے گی، اور ان کا لباس پوشاک وغیرہ اتنا اچھا ہوتا بھی نہیں، اس پر کرسمس کے نقشے بنے ہوں گے، ایک بوڑھا آپ کو دکھائی دے گا، تو مسلمان کو تصویر والا لباس پہننا جائز بھی نہیں ہے، بچنا بہتر ہے۔ اسی طرح غیر مسلم اگر آپ کو تحفہ پیکٹ مٹھائیاں دیتا ہے تو ایسی صورت میں نہ لینا افضل ہے، لیکن اگر لیا تو دو چیز، یا تو ایک دم وہ بتوں کی نسبت سے ہو کر آیا تو اس کا لینا حرام، اور اگر لے لیا تو اس کو دفن کرنا ضروری، جانور کو بھی نہیں کھلا سکتا، بچے کو بھی نہیں کھلا سکتا، اور اگر نہ لے گا تو دشمنی ہوگی، تو لے لے اور لے کے دفن کر دے، لے لے اور لے کے دفن کر دے، لیکن اس کا تعلق بتوں سے نہیں ہے، وہ باہر سے خریدا ہے، پیکٹ دکان میں رکھا ہے، اسٹاف مسلمان ہے، اس نے دے دیا، تو ایسی صورت میں اگر لے لیتا ہے تو شریعت کا حکم اس پر سخت نہیں لگے گا، لیکن احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ لینے سے بچے، اس لیے کہ آج آپ لے رہے ہیں تو کل کسی موقع پر آپ کو دینا ہوگا، اور یہ لینا دینا ایک تعلق پیدا کرے گا، اور تعلق کہیں نہ آدمی کو اسلام سے دور کر دے، اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ تو اگر آپ کا ایمان بہت مضبوط ہے تو پھر آپ کے لیے اس وقت اجازت ہوگی کہ جب اس کا تعلق بت سے نہیں، باہر سے لیا تھا، باہر سے دیا تھا، اور اگر اس بات پر ہے کہ اگر لینا دینا ہوگا، گھر والے ملیں گے جلیں گے، پھر کبھی وہ کہیں گے ذرا میرے میلے ٹھیلے میں آپ بھیجیے، ہم آپ کے بچے کو گھما کر لا دیں گے، ایسی صورت میں ایسا اختلاط شریعت کی روشنی میں کبھی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی، ایسے اختلاط کی اجازت نہیں ہوگی، اس کو ذہن میں بنائیں، بیٹھا کر کے رکھیں۔ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرما دیا ہر پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وَلِ أَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، لیکن اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد امام الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عیسائیوں نے 25 دسمبر کو کب منانا شروع کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، کرسمس ڈے کب منانا شروع کیا؟ تاریخ کو جو میں نے کھنگالا تو 325 عیسوی میں، یعنی آج کو کیا ہے 2020، 325 AD یعنی عیسوی میں سب سے پہلے قسطنطین میں ایک کافر بادشاہ جب عیسائیت کو قبول کرتا ہے تو بادشاہ نے پورے بادشاہت کے لاؤ لشکر کے ساتھ اس نے اپنے عیسائی مذہب کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے ابھی آپ سمجھ جائیں گے۔ اب ہم قرآن کی آیت کریمہ کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر ہم سوچتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ یقیناً صحیح ہے یا وہم ہے، تو یقیناً آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بادشاہ کے پاس کوئی تاریخ کی سند نہیں تھی، جو اس نے طے کر کے رسم جاری کر دیا، آج تک جاری، زور سے بولیے ہے۔ اب کیوں وہ دیکھیے، پھر ہم کہاں جائیں گے لانے کے لیے سند؟ ہم کس کی کتاب سے حوالہ دیں گے؟ تو ہم وہ اترویدی چترویدی کی تقلید نہیں کرتے۔ کیوں تقلید نہیں کرتے؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ ان کا ایک دم الگ مزاج ہے، اس لیے کہ جب چترویدی کی تقلید ہم نہیں کرتے، ان کو پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ جب ہم بد مذہبوں کی کتاب کو سند مانتے ہی نہیں ہیں تو اس کا حوالہ کیوں قبول کریں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جب بد مذہب کی کتاب کو ہم اوریجنل مانتے ہی نہیں ہیں تو حوالہ، زور سے بولیے،
یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے چترویدی آ کے خوب ڈرامہ اور ایکٹنگ کر کے سب کا پارٹ ایک جیسا. آپ سارے چترویدی کو ایک اسٹیج پر جمع کر دیجئے, سب کی تقریر, زور سے بولیے, سب کی تقریر ایک جیسی. تو ہم اس کو پسند اس لیے نہیں کرتے ہیں, میرا مزاج بالکل مختلف ہے اور ہم اپنے بزرگوں کے مزاج پر ہیں. زور سے بولیے. جب ہم ان کی کتاب کو اصلی مانتے ہی نہیں ہے تو اس کی سند کو کیوں قبول کریں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب میرے بارے میں جو آپ فیصلہ کریں وہ کر لیں گے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, سرکار مفتی اعظم ہند ممبر پر بیٹھے ہوں, ممبر مینس اسٹیج, کبھی کوئی چترویدی ان کے سامنے تقریر کرتا ہوا کسی کے پاس ثبوت ہے؟ زور سے بولیے. کسی کے پاس ثبوت ہے؟ تاج الشریعہ ممبر پر ہوں, اسٹیج پر کوئی چترویدی ان کے سامنے تقریر کر رہا, کسی کے پاس ثبوت؟ نگیٹو میں آ گیا نا بیان. سرکار سرکاہی ممبر پر تھے, کوئی چترویدی تقریر کر رہا تھا, کسی کے پاس ثبوت؟ مجاہد ملت اسٹیج پر ہوں, کوئی چترویدی تقریر کر رہا, ثبوت؟ تو ہماری بات کو ذرا سا دل میں بیٹھانے کی کوشش کیجیے. ہم جو بولتے ہیں پورا ہفتہ بہت ساری کتابوں کا مطالعہ رکھ کر اور صلح کلی مولویوں سے پورا بحث و مباحثہ کر کے جو رزلٹ نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہم سے بہت پریشان رہتے ہیں, یہ ماننے والا نہیں ہے. منوا دو ہم کو, پھر کیسے منواؤ گے؟ تاج الشریعہ کی موجودگی میں کوئی چترویدی تقریر کر رہا ہو, ذرا سند دے دو ہم کو. مفتی اعظم ہند کی موجودگی میں کوئی چترویدی تقریر کیا ہو تو سند دے دو ہم کو, پھر ہم مان لیں گے. اس کا مطلب ہم لوگ رائٹ پر ہیں, صحیح ہیں, حق پر ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, بہت ساری بات کو فتنہ نہ ہو ہم خاموش رہتے ہیں. بولیے فتنہ نہ ہو, ضرورت آ جائی تو پیش کر دیا. اس لیے پیش کیا کہ حق حق ہے, باطل اس پر کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا, کوئی خلط ملت نہیں ہو سکتی, کوئی ملاپ نہیں ہو سکتا. بہرحال اب سند میرے پاس کیا ہے کہ 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ جو مناتے ہیں غلط. توجہ سے سنیے گا, ایک دم قرآن کے قریب آئیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مریم, کون سی سورہ, کون سا پارہ؟ 16واں پارہ. زور سے بولیے, 16واں پارہ. اتنا ہم حل کریں تو تھوڑا تو آپ حل کیجیے گا نا. 16ویں پارے سورہ مریم میں آیت کریمہ نمبر 16 سے لے کر 33 تک, 16 سے لے کر 33 تک آپ پڑھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے کہ جب حضرت مریم کو درد ذہ پیدا ہوا تو وہ گھر سے باہر نکلی. کہاں؟ گھر سے باہر, اور ایک کھجور کے درخت کے جڑ کے پاس آبادی سے دور, بولیے آبادی سے دور ایک کھجور کے درخت کے جڑ کے پاس تشریف فرما ہوئیں, اور اس جگہ کا نام کتابوں کے مطابق بیت الحم. اور اس وقت آج بھی آپ جا کر اگر آپ فلسطین کے علاقے کا آج کی تاریخ میں آپ موسم کے ڈپارٹمنٹ سے آپ جا کر کے تاریخ دیکھیں تو کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے آج بھی. کہاں؟ فلسطین میں. بولیے کہاں؟ فلسطین کا ریکارڈ جا کے معلوم کیجیے موسم کا. تو دسمبر کے مہینے میں آج کڑاکے کی سردی, زور سے بولیے, کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے. اب میرا اس پر سوال یہ ہے کہ 25 دسمبر کو بیت الحم میں, وہ بھی گھر سے باہر آبادی سے دور درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, تو کڑاکے کی سردی کو آپ کمبل اوڑھ کر باہر میں برداشت نہیں کر سکتے. ایک زچگی کے معاملات سے گزرنے والی ماں کڑاکے کی سردی کو کیسے, زور سے بولیے, کیسے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور قرآن نے اس میں کیا کہا؟ وہ حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط الیک رطبا جنیا. اے مریم, تجھے بچے کی پیدائش جب ہو گئی, اب یہ کھجور کے درخت کو ہلا, تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں گریں گی. اس کا مطلب وہ گھر سے باہر, بولیے گھر سے باہر, بند کمرے میں تو کھجور ہو نہیں سکتا.
گھر سے باہر. اب آپ اندازہ کریں تو جب گھر سے باہر ولادت ہوئی اور بیت الحم میں ولادت ہوئی اور دسمبر کے مہینے کا ٹیمپریچر ہم کو لگتا ہے مائنس سے بھی نیچے گر جاتا ہوگا. آج جا کے ریکارڈ کریں تو اب بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ سوچ کے دیکھیے. گویا کہ 325 عیسوی میں جو بادشاہ نے منایا تھا وہ حالات اور قرائن کو دیکھ کر جو اس کو پسند ہوا ویسا رکھ دیا، جو اس کو پسند ہوا ویسا رکھ دیا. تو بہرحال پیدائش کا منانا تو جائز تھا، لیکن اب اس میں شرک کا رنگ بھرنا. آج اللہ کو بیٹا پیدا ہوا، اب کوئی مسلمان کا یہ تصور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ان کے مذہبی امور میں، ان کے مذہبی معاملات میں ایک مسلمان کا شرکت کرنا اور ایک مسلمان کا مبارکباد دینا جائز کیسے؟ آپ سوچ کے دیکھیے جائز کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، ایک مسلمان کو ایسے ممالک میں جہاں پر یہ معاملات ہوتے ہیں، مثلا ہم لوگ ہندوستان میں بھی مجبور ہیں، امریکہ کے مسلمان امریکہ میں مجبور، برطانیہ کے مسلمان برطانیہ میں مجبور، اٹلی کے مسلمان اٹلی میں مجبور، سب سے زیادہ اٹلی میں یہ فتنہ. تو ایسی صورت میں ایک مسلمان کو سب سے پہلے اپنے مذہب کو جب بچا کر سماج کے اعتبار سے بھی بہتر رکھنا ہے، اس لیے ایک مسلمان مذہب کو بچا کر سب کی خدمت کر سکتا ہے، مذہب قربان کر کے کسی کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس کو ذہن میں رکھیں. بہرحال اب تھوڑا اپنے بھائیوں سے میری گزارش ہے، محبت کے ساتھ سنیں گے اور اس میں ہم مسجد کمیٹی کو بھی شامل رکھیں گے. مسجد کمیٹی کے تمام حضرات میری بات کو غور سے سنیں. بار بار ہر جمعہ کو یہ شکایتیں آتی ہیں، کبھی پولیس تھانے سے، کبھی پبلک کی طرف سے، کبھی راہگیر مسافروں کی طرف سے، کہ جمعہ کے دن آپ کے اتر کی طرف یعنی مدرسے کی طرف والا جو میدان ہے، مدرسہ کھلا رکھ دیتے ہیں تو اوپر جا کر کے بہت کم لوگ نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ سردی ہے اس لیے اوپر نہیں جا پاتے، ٹھنڈا لگتا ہے، اور واقعی اوپر ٹھنڈا ہے اس لیے نہیں جا پاتے. تو اب کیا کریں گے آپ؟ اب آپ کو دھوپ چاہیے تو دھوپ میں بیٹھنے کے لیے کیا روڈ کو بلاک کیا جا سکتا ہے؟ زور سے بولیے. کیا روڈ پر نماز پڑھ کر کے راہگیروں کی آمد و رفت میں رکاوٹ ڈالی جا سکتی ہے؟ جب روڈ پر نماز پڑھ کر کے راہگیروں کی آمد و رفت میں رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی ہے، آپ کا یہ عمل آپ سے زیادہ غیر مسلم آپ کی کتابوں کا مطالعہ دوسری زبانوں میں کر کے آپ سے زیادہ مسائل جان کر اگر وہ کامنٹس کرتا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے جو اپنے مذہب کا بھی نہیں ہے؟ تو ایسی صورت میں آپ کے پاس کیا دلیل ہوگی کہ آپ ثابت کر سکیں کہ روڈ پر نماز پڑھنا جائز ہے؟ اس لیے جب جگہ ہے آپ کے پاس، یعنی آپ 3 بازار کے میدان میں پھیل کر کے اگر نماز پڑھیں تو ہم سمجھتے ہیں روڈ کو جام کرنے کی کوئی ضرورت، زور سے بولیے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اب مسجد کمیٹی سے میری سفارش یہ ہے کہ چونکہ ہم نگراں ہیں اور اس لیے نگراں ہیں، آپ کی طرف سے ہم کو نگراں نہیں بنایا گیا، شریعت نے ہم کو نگراں بنایا. کس نے بنایا ہے؟ یہ آپ کے ووٹ سے ہم امام نہیں بنے کہ آپ کے ووٹ سے امام بنے، آپ کی جی حضوری ہم کو کرنا ضروری ہے، آپ کے من کو لے کر کے چلنا ضروری ہے. قرآن اور حدیث کے روشنی میں امامت کے جو 6 شرائط ہیں، جب تک امام اس پر کھرا اترے گا کسی کا ہاتھ پر جوڑنا اس کو امام نہیں بنا سکتا. اس کو قانون کی روشنی میں کھرا اترنا ہوگا، کسی کے ہاتھ پر جوڑنے سے وہ امام نہیں بن سکتا، اور اگر بنایا تو پھر نمازی نہیں ہوگی. بہرحال تو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اب آپ کے سامنے اپیل کریں گے کہ آپ اپنی عبادت کے لیے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. مسجد کمیٹی کی پوری ذمہ داری ہے کہ وہ روڈ پر بیٹھنے والوں کو روڈ پر بیٹھنے سے سمجھا بجھا کر روکے، اور اگر روڈ پر بیٹھنے کے لیے کچھ لوگ بزد ہیں تو پولیس تھانے میں جا کر کہہ دے کہ آپ بار بار جو ہم سے کہتے ہیں کہ روڈ کو بند مت کیجیے، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ روڈ پر بیٹھنے والوں کو جو ہو سکتا ہے آپ کیجیے، ہم مداخلت نہیں کریں گے. آپ نو آبجیکشن کا اس میں لیٹر ڈالیے کہ ہم کو کوئی رنجش کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ جو حالات کو بہتر رکھنے کے لیے جو چاہیں ایکشن لے سکتے ہیں. اس لیے مسجد کمیٹی اگر ایکشن لیتی ہے تو آپ کہیں گے مسجد کمیٹی اتنی بڑی کیسے ہو گئی؟ امام صاحب اگر کچھ کہتے ہیں تو امام صاحب کو کیا رائٹ ہے؟ تو آج میں نے بتا دیا امام صاحب کو بھی رائٹ ہے اور مسجد کمیٹی کو بھی ایکشن لینے کا حق ہے. بولیے حق.
آپ جب کسی کو مان کے چلیے گا نہیں تو پھر سماج کس کو کہتے ہیں؟ زور سے بولیے. جنگل راج کو سماج کہتے ہیں؟ جنگل راج کو سماج نہیں کہتے ہیں. آپ کو مسجد کمیٹی اور انجمن کی بات کو ماننا ہوگا. ہاں، انجمن اور مسجد کمیٹی نے اگر غلط فیصلہ کیا تو قانون کی روشنی میں آپ کو درست فیصلہ کروانے کی ذمہ داری ہر سماج کے شہری پر آتی ہے. سب کو درست کرنا ہے، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کسی کو ہم لوگ نہیں مانیں گے، کسی کو نہیں مانیں گے، ایک سماجک بولی نہیں ہے، یہ ان سماجک بولی ہے، اور اس کو نہ اسلام قبول کرے گا نہ آپ کی سوسائٹی قبول کرے گی. اس کو ذہن میں رکھیں. ہم لوگ سماج کو لے کے چلیں گے. انجمن اور مسجد کمیٹی جو فیصلہ کرے گی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سب اس کو مان کر کے چلیں گے، اور ہم لوگ اتحاد کا ثبوت دیں گے کہ ہم لوگ آواز اٹھانے میں ایک ہیں. بولیے آپ ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اس لیے آپ سب کو قرآن اور حدیث کی روشنی پہ چلنا ہے اور سماج سوسائٹی کی بات کو لے کے چلنی ہے. اگر سماج سوسائٹی کے ذمہ دار غلط فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو غلط فیصلے کو ایک دستور کے مطابق اور ایک سنجیدہ مزاج کے مطابق لڑ کر نہیں، گالی دے کر کے نہیں، دلیل کو دلیل کے ساتھ آپ کو کاٹنا ہے. کس دلیل سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، آپ کو بھی دلیل ہی کے ساتھ کہنا ہے آپ کا فیصلہ غلط. آپ اگر وہاں پہ مسجد کمیٹی کے پاس دلیل ہے اور آپ کے پاس غلط جملے اور بھیڑ اور گالی ہے تو یہ بات اچھی نہیں ہے. بولے یہ بات اچھی نہیں ہے. ان کے پاس بھی دلیل ہوگی، آپ کے پاس بھی دلیل ہوگی، بیٹھ کر گفتگو کریں گے، مزہ آ جائے گا. سماج کو ہم کو لے کر کے چلنا ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو ایک اسلام کے ماننے والوں کو ایک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. لہذا 25 دسمبر کے موقع پر ہم ان کے ان معاملوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک ہو سکے ہم ان کے شرکیہ جملے میں شرکت نہ کریں. یہی ہم سب کو قرآن کا بھی پیغام ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی پیغام ہے. تو آخری بات، عیسیٰ علیہ السلام کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا ام اتخذ الہ، نے کیا تو اور تیری والدہ نے یہ کہا تھا کہ تو اللہ کی الہیت میں تو اور تیری والدہ شریک ہے؟ کیا تو نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ اللہ کی الہیت میں تم دونوں شریک ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام اس کا جب جواب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے تو ان کے پورے بدن کا رواں کھڑا ہوگا اور اس روئے کی جڑ سے خون کا فوارہ نکل رہا ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مولا تو خوب جانتا ہے ہم نے اپنی قوم نصرانیت کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا، تو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے سچ کہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جواب دیں گے تو اللہ کے جلال سے ان کے روئے کی جڑ سے خون کا فوارہ نکلا ہوگا. آپ اس جلال کو سمجھ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے روح اللہ ہیں اور اللہ کے کلمہ ہیں. جب جواب دینے میں اتنا خوف ان کے اوپر ہے تو ہم مسلمانوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے دن کا کتنا خوف ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.